السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سی این اسٹڈی۔ ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے اردو 101 کا لیکچر نمبر 11 اسٹارٹ کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ہم اردو کے شارٹ کوشچن، امپورٹنٹ MCQ اور لانگ کوشچن کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو ہم وہی ڈسکس کریں گے۔ آج ہم نے حفیظ جلندھری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ حفیظ جلندھری کون سی صدی میں پیدا ہوئے تھے؟ تو 20ویں صدی میں حفیظ جلندھری نے شاہ نامہ اسلام جیسی ایک کتاب لکھی تھی، اور اس میں کچھ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، حالات زندگی پڑھتے ہیں کہ کہاں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا جی، حفیظ جلندھری 14 جنوری 1900 کو حافظ شمس الدین کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ نام ان کا ہے محمد حفیظ، تخلص ہے حفیظ اور کنیت ہے ابو الاسر۔ ان کو شاعر پاکستان کہا جاتا ہے اور فردوسی اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بھی گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ جو ہیں بہت ذہین انسان تھے۔ اب مولانا غلام قادر کرامی کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام ہے اعجاز۔ یہ آپ کا MCQ بن گیا۔ تلاشی معاش کے سلسلے میں یہ کہاں آ گئے؟ ہونہار بک ڈپو انہوں نے قائم کیا۔ اب کون سا ڈپو قائم کیا، کس نے قائم کیا، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کی علمی قابلیت اور ذاتی اعتماد کی بنا پر دہلی میں سانگ پبلسٹی آرگنائزیشن کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے محاسن کلام کیا ہیں؟ حفیظ ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگوں نے ساری وہ جو کلام ہے نا، کہ مطلب ان کی شاعری میں سادگی پائی جاتی ہے، رومانویت پائی جاتی ہے۔ ان کی جو شاعری ہے اردو، ہندی اور فارسی پر دسترس کامل رکھتے تھے، تو یہ تو آپ نے ہر شاعر کے اس میں لکھ دینا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ وہ شاعر میں تھا بھی کہ نہیں، آپ کو مارکس مل جائیں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب ان کی شاعری میں کیا تھا؟ روانی تھی، بیان تھا، حسن تغزل تھا، بلاغی موسیقیت تھی، فارسی، عربی، ہندی الفاظ کی آمیزش تھی، جیسے باقی شاعروں کی تھی۔ اب حفیظ کا دور آپ نے دیکھا 1900 سے 1986 تک کا تھا۔ اور میر کے حوالے سے بات کریں تو میر کے دور کا مطالعہ ہم پہلے کر چکے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے نہیں۔ اچھا، اب آزادی کے بعد کیا ہوا؟ ہم بات کر رہے ہیں جب حفیظ جلندھری 50 برس کے ہو گئے تھے، مطلب آزادی کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 50 برس تھی۔ وہ وطن جو ہم نے بڑی امیدوں اور تمناؤں سے حاصل کیا تھا، جس میں اسلامی قانون نافذ کرنا تھا، ہوا یہ کہ 9 سال تک اب دستور نصیب نہ ہو، اور جب مل ہی گیا تو 2.5 سال بعد امر ایسا آیا کہ پھر نہ جمہوریت رہی نہ دستور۔ اب یہ سارا کچھ جو پاکستان بننے کے بعد ہوا، اس کا سارا بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم نے شاعروں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے یہ ہائی لائٹ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد ڈیٹس یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، ڈیٹس آپ سے لازمی پوچھیں گے۔ اب یہ ہے جب اردو ادب پسندی ترقی پسندیت نے غلبہ کیا، یعنی 1936 سے 1953 تک کے دور میں کیا ہوا تھا؟ رومانی شعراء کے برعکس ایسے طبقے نے جنم لیا، اور انہوں نے کہا کہ رومانوی شاعری تو محض ادب برائے ادب ہے۔ یہ ایک ایسا ادب ہے جس نے طبع حساس کی تسکین تو ممکن ہے، لیکن مقصریت بہرحال اس میں مفقود ہے۔ مطلب اب آپ سے پوچھیں تو رومانوی شاعری کیا ہوتی ہے، تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ایک طبع حساس کی تسکین ہے۔ اس کے بعد رومانوی شاعری شروع ہو گئی تھی، مطلب شعر و شاعری عشق پر مبنی شروع ہو گئی تھی، اور یہ حفیظ جلندھری نے ایک لکھا تھا شاہانہ اسلام، یہ ان کی بہت امپورٹنٹ مطلب نظم تھی، رسالہ تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ رومانوی شاعری کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے؟ غزل کہتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنے کا نام ہے، اپنے دل کی باتیں بیان کرنا، محبت کو بیان کرنا۔ گیتوں میں بھی تو یہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے گانے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان میں بھی عورتوں سے محبت اور پیار وغیرہ، یہ خواہشات وغیرہ جو ہیں یہی بیان کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں کہیں کلاسیکی رنگ بھی ملتا ہے حفیظ جلندھری کی شاعری میں۔ اب یہ انہوں نے ایک غزل ہمیں بتائی ہے ڈفرینٹ پارٹ میں، اور اس کی ہمیں بتایا ہے، تشریح بتائی ہے۔ یوں میں نے کھیلی الفت کی بازی، ایک بار کھیلا 100 بار ہارا، ہاں یہ ویرانہ یہ دل یہ آرزوؤں کا مزار، تم کہو تو پھر اسے آباد کر لیتا ہوں میں، صبح دم اپنی اپنی راہ لگے شمع کے جانثار پروانے۔ اب اس شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے شعر کی بات کی جائے تو بالکل روایتی قسم کی بات ہے، محبوب سے مخاطب ہیں، وہ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عشق کی بازی کھیلی تھی، ایک بار کھیلا، مطلب اس کا جو محبوب ہے ان کو ہرٹ کر رہا ہے بار بار۔ اور سمپل الفاظ میں یہی بتا سکتی ہوں کہ ہم نے عشق کی بازی میں ایک بار قدم رکھا تو پھر بار بار ہمیں نقصان
اٹھانا پڑا، بار بار ہمیں بے وفاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر دوسرے شعر میں وہ روایتی نوعیت کا ہے کہ پھر اسے آباد کیا جا سکتا ہے کہ اگر پہلے وہ دکھی ہو جاتے ہیں، اپنے محبوب سے ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم محبوب ہی ہے، کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو ہے شاعری کر رہے ہیں حفیظ جالندھری۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حفیظ جالندھری نے غزل لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی محبوب کے لیے ہے، رومانوی شاعر تھے، ٹھیک ہے، مطلب محبوب کے لیے لکھتے تھے، تو یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کی تشریح یاد کر لیں کیونکہ تشریح تو لازمی آتی ہے۔ اس کے بعد پھر سے شعر اور پھر سے اس کی تشریح، پھر سے شعر اور پھر اس کی تشریح، یہ وہی غزل کو ایکسپلین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ پھر یہ دوسری غزل ہے، پھر یہ بھی غزل ہے، یہ شعر ہیں، پھر ان کی تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں جی، لیکچر ختم ہو گیا ہے، نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔